subscribe to our channel and press the bell السلام icon. علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th جغرافی کوشچن آنسر SCERT کوشچن بینک ہے۔ سوال نمبر 5، جغرافیائی وجوہات لکھیے۔ سوال نمبر 5 ہے، جغرافیائی وجوہات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، انسانی بستی کو فروغ دینے کا اہم سبب پانی کی دستیابی ہے۔ دوسرا، برازیل میں مغربی سمت میں بہنے والے دریا نہیں ملتے۔ تیسرا، برازیل میں بلند زمینی حصے کے شمال مشرقی سمت میں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ چوتھا، آبادی ایک اہم وسیلہ ہے۔ پانچواں، برازیل کا شمالی حصہ گھنے جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ پہلے کا جواب ہے، انسانی بستی کو فروغ دینے کا اہم سبب پانی کی دستیابی ہے۔ اس کا پہلا نقطہ ہے، انسانوں کی روزمرہ کی زندگی میں پینے اور دیگر ضرورتوں کے لیے پانی کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ کھیتی باڑی اور دیگر صنعتوں کے لیے بھی پانی انتہائی ضروری ہے۔ دوسرا، اگر پانی دستیاب نہ ہو تو زراعت اور صنعتوں کا فروغ نہیں ہو سکتا۔ ایسے علاقوں میں انسانی بستیاں فروغ نہیں پا سکتی۔ تیسرا، پانی کی دستیابی سے ہی کھیتی باڑی، پیشوں اور صنعتوں کا فروغ ممکن ہے۔ اس لیے انسانی بستیوں کے فروغ کے لیے پانی کی دستیابی ایک اہم عامل ہے۔ دوسرا، برازیل میں مغربی سمت بہنے والے دریا نہیں ملتے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، برازیل کے بیشتر دریا برازیل کی بلند زمین سے نکلتے ہیں۔ دوسرا، برازیل کی بلند زمین کی اونچائی جنوب سے شمال کی طرف اور مغرب سے مشرق کی طرف مرحلہ وار کم ہوتی جاتی ہے۔ اس وجہ سے برازیل کے کئی دریا شمالی اور مشرقی سمت میں بہتے ہیں۔ تیسرا، یہ تمام دریا بحر اوقیانوس میں جا کر گرتے ہیں، اس لیے برازیل میں مغربی سمت بہنے والے دریا نہیں ملتے۔ تیسرا سوال ہے، برازیل کی بلند زمین کے شمال مشرقی حصے میں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، جنوبی بحر اوقیانوس سے جنوب مشرق اور شمال مشرق کی سمت بہنے والی آبی بخارات سے لدی تجارتی ہواؤں کے راستے میں برازیل کی بلند زمین کی وجہ سے رکاوٹ پڑتی ہے۔ دوسرا، یہ ہوائیں برازیل کی بلند زمین سے ٹکرا کر اونچی اٹھتی ہیں اور بلندی پر جا کر ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے ان پر عمل تکثیف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے برازیل کی بلند زمین کے علاقے میں مزاحمتی بارش ہوتی ہے۔ تیسرا، برازیل کی بلند زمین کے ہواؤں کی سمت میں بارش زیادہ ہوتی ہے، لیکن عقب میں پہنچنے والے بادلوں میں آبی بخارات کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے، اس لیے وہاں بارش بہت ہی کم ہوتی ہے اور سائے بارہ کا علاقہ تشکیل پاتا ہے۔ اس لیے برازیل کی بلند زمین کے شمال مشرق میں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ چوتھے کا جواب ہے، آبادی ایک اہم وسیلہ ہے۔ پہلا نقطہ ہے، کسی بھی ملک کی معاشی اور سماجی ترقی کا انحصار اس ملک کی آبادی اور آبادی کے معیار پر منحصر ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر کسی ملک کی آبادی حد سے زیادہ ہو اور اس کا معیار پست ہو تو اس کی سماجی اور معاشی ترقی کی رفتار سست ہوتی ہے۔ تیسرا، کسی ملک کی آبادی کافی ہو اور آبادی کا معیار بھی اونچا ہو تو معاشی اور سماجی ترقی تیز رفتاری سے ہوتی ہے۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ آبادی ایک اہم وسیلہ ہے۔ برازیل کا شمالی حصہ جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، برازیل کے شمالی حصے میں دریائے ایمیزون کی وادی کے علاقے میں اوسطاً سالانہ 2000 ملی میٹر بارش ہوتی ہے اور یہاں کا اوسط درجہ حرارت 28 درجے سیلسیس ہوتا ہے۔ دوسرا، اس بنا پر برازیل کے شمالی علاقے پر سورج کی بھرپور روشنی پڑتی ہے اور سال بھر خوب بارش ہوتی ہے۔ تیسرا، اس علاقے میں نباتات کی افزائش بہت جلد ہوتی ہے اور نباتات کی زندگی بھی طویل ہوتی ہے۔ ان اسباب کی بنا پر برازیل کے شمالی حصے میں گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں۔
چھٹا سوال ہے برازیل میں آبی راستوں کا فروغ نہیں ہوا ہے۔ ساتواں، برازیل میں ماحول دوست سیاحت کو زیادہ ترقی دی جا رہی ہے۔ آٹھواں، برازیل میں انسانی بستی کی مرکوزیت مشرقی ساحل کے قریب پائی جاتی ہے۔ نوواں، برازیل میں آبادی کے گنجان پن کی تقسیم بہت کم ہے۔ دسواں، بھارت کے مغربی اور مشرقی ساحلی علاقوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ برازیل میں اندرونی آبی ذرائع آمد کی ترقی نہیں ہو سکی۔ اس کا جواب ہے برازیل کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے۔ دوسرا، ان دریاؤں کے بہنے کی رفتار بھی زیادہ ہے۔ تیسرا، برازیل کے دریاؤں کی وادیوں کے علاقے کی زمین نشیب و فراز والی ہے۔ اس وجہ سے یہ علاقہ دشوار گزار بن گیا ہے۔ اس لیے برازیل میں اندرونی آبی ذرائع آمد رفت کی ترقی نہیں ہو سکی۔ برازیل میں ماحولیات دوست سیاحت کو زیادہ ترقی دی جا رہی ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے سفید ریت کے ساحل، صاف ستھرے سمندری ساحل، قدرتی مناظر سے بھرپور جزیرے، دریائے امیزون کے سدا بہار گھنے جنگلات، جانوروں اور پرندوں کی انواع و اقسام، مختلف قسم کے خوبصورت پارک وغیرہ ترغیبات کی بنا پر برازیل میں سیاحت کے پیشے میں ترقی تیز رفتاری سے ہو رہی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے سیاحت کے پیشے میں ترقی کی وجہ سے پیدا ہونے والی آلودگی، ماحولیاتی نقصان وغیرہ زر رساں اثرات کو روکنا بھی ضروری ہے۔ تیسرا، ماحولیات دوست سیاحت کی ترقی سے سیاحت کے پیشے کو مزید ترقی دینے اور ماحول کے توازن کو قائم رکھنے میں مدد ملے گی۔ اس وجہ سے برازیل میں ماحول دوست سیاحت کو زیادہ ترقی دی جا رہی ہے۔ برازیل میں آبادی کا اوسط گنجان پن بہت کم ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے برازیل دنیا کے کل زمینی رقبے کے 5.6% حصے پر محیط ہے۔ دوسرا، جبکہ برازیل میں دنیا کی کل آبادی کا صرف 2.7% حصہ پایا جاتا ہے۔ تیسرا، برازیل میں زمینی علاقہ نسبتاً زیادہ اور آبادی نسبتاً کم ہے۔ اس بنا پر برازیل کی آبادی کا اوسط گنجان پن بہت کم ہے۔ برازیل میں انسانی بستی کی مرکوزیت مشرقی ساحل کے قریب پائی جاتی ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے ابتدا میں یورپ کے آباد کاروں نے برازیل میں جو بستیاں قائم کی وہ خصوصاً مشرقی ساحلی علاقوں میں قائم کی گئی۔ دوسرا، برازیل کی مشرقی ساحلی پٹی کے مقابلے میں کم چوڑی پٹی میں معتدل اور مرطوب آب و ہوا، زرخیز زمین، وافر مقدار میں پانی کی دستیابی اور وسائل کے ذخیرے پائے جاتے ہیں۔ تیسرا، نتیجتاً برازیل کے مشرقی ساحلی علاقوں میں زراعت اور دیگر صنعتوں کا فروغ ہوا۔ نتیجے میں اس علاقے میں انسانی بستیوں کا بھی فروغ ہوا۔ اس لیے برازیل میں انسانی بستیوں کی مرکوزیت مشرقی ساحل کے قریب پائی جاتی ہے۔ بھارت کے مغربی اور مشرقی ساحلوں میں فرق۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے مغربی گھاٹ کے بیشتر پہاڑی سلسلے مغربی ساحل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے مغربی ساحل نسبتاً چٹانی ہے اور اس کی چوڑائی بھی نسبتاً کم ہے۔ دوسرا، بھارت کے مغربی ساحلی علاقوں میں بیشتر مقامات پر کھاڑیاں نظر آتی ہے۔ تیسرا، بھارت کا مشرقی ساحل دریاؤں کے ساتھ بہہ کر آنے والے کیچڑ گاد کے جمع ہونے سے بنا ہے۔ بھارت کے مشرقی ساحل کے بیشتر مقامات پر ڈیلٹا بن گئے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر بھارت کے مغربی اور مشرقی ساحلوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ 11واں سوال ہے برازیل میں ہمیشہ برف باری نہیں ہوتی۔ 12واں سوال ہمالیہ کے بلند علاقوں میں نباتات کی تعداد کم ہے۔ 13، بھارت کے مشرقی ساحل پر قدرتی بندرگاہیں کم ہیں۔ 14، شمالی بھارت کے میدانی علاقوں میں ریل کے راستوں کے گھنے جال نظر آتے ہیں۔ 15، برازیل میں کپڑوں کے اقسام بہت زیادہ ہیں۔ برازیل میں ہمیشہ برف باری نہیں ہوتی۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے
عام طور پر منتخب باردہ کے ملکوں میں خود بھی ہواؤں کی وجہ سے باقاعدہ برف باری ہوتی ہے۔ اسی طرح سمندر کی سطح سے کافی اونچائی پر واقع پہاڑی سرد علاقوں میں بھی برف باری ہوتی ہے۔ دوسرا، برازیل کا محل وقوع منتخب باردہ میں نہیں منتخب حارہ میں ہے۔ تیسرا، برازیل میں بہت اونچے پہاڑی علاقے نہیں ہیں، اس وجہ سے برازیل میں ہمیشہ برف باری نہیں ہوتی۔ ہمالیہ کے بلند علاقوں میں نباتات کی تعداد کم ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، ہمالیہ کے بلند علاقوں میں درجہ حرارت بہت ہی کم ہوتا ہے، کہیں کہیں تو درجہ حرارت 0 سے بھی کم ہوتا ہے۔ ہمالیہ کے بلند علاقے میں ہر جگہ برف کی تہیں ہوتی ہے۔ دوسرا، انتہائی سرد آب و ہوا اور برف کی تہوں کی وجہ سے ہمالیہ میں نباتات کی افزائش بڑے پیمانے پر نہیں ہوتی۔ تیسرا، موسم گرما میں ہمالیہ کا درجہ حرارت نسبتاً زیادہ ہوتا ہے اور برف بھی پگھلتی ہے، چنانچہ موسم گرما میں ہمالیہ میں موسمی پھول پتے لگتے ہیں، لیکن موسم سرما کے آتے ہی یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بھارت کے مشرقی ساحل پر قدرتی بندرگاہیں کم ہیں۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، بھارت کا مشرقی ساحل دریاؤں کے ساتھ بہہ کر آنے والے کیچڑ گاد کی اجتماع کاری سے تیار ہوا ہے۔ مشرقی ساحل پر کئی مقامات پر گاد کا ڈیلٹائی علاقہ پایا جاتا ہے۔ دوسرا، بھارت کے مشرقی ساحل کے قریب پانی کی سطح زیادہ گہری نہیں ہے، جبکہ مغربی ساحل کے قریب پانی کی سطح نسبتاً زیادہ گہری ہے۔ تیسرا، گاد اور پانی کی کم گہری سطح قدرتی بندرگاہوں کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے بھارت کے مشرقی ساحل پر قدرتی بندرگاہیں کم ہیں۔ شمالی بھارت کے میدانی علاقوں میں ریلوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، شمالی بھارت کا میدانی علاقہ نشیبی ہے، اس علاقے میں گھنی آبادی پائی جاتی ہے۔ دوسرا، شمالی بھارت کے میدانی علاقے میں زراعت اور مختلف صنعتوں کی بہتات ہے۔ تیسرا، اس علاقے میں اشیاء کو لانے لے جانے اور مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بڑے پیمانے پر نقل و حمل کے ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے شمالی بھارت کے میدانی علاقوں میں ریلوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ برازیل میں کیڑوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، کیڑے مکوڑوں کی افزائش عام طور پر گھنے جنگلات، گھاس کے خطوں اور دلدلی علاقوں میں ہوتی ہے۔ دوسرا، درختوں کے پتے، گھاس پھوس، پھولوں کا رس وغیرہ عام طور پر ان کیڑے مکوڑوں کی خوراک ہوتی ہے۔ تیسرا، برازیل کے شمالی حصے میں گھنے بارانی جنگلات، پیراگوئے پیرانا دریاؤں کی وادی میں گھاس کے خطے اور پینٹانال میں دلدلی علاقے پائے جاتے ہیں، اس لیے برازیل میں کیڑے مکوڑوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ 16واں سوال ہے، بھارت میں آبادی کے گنجان پن کی تقسیم زیادہ ہے۔ 17، بھارت میں اہمالی قسم کی بارش بہت کم ہے۔ 18، بھارت میں جنگلی جانوروں کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ 19، ملک کی ہمہ جہت ترقی کے لیے نقل و حمل کے راستوں کی ترقی ضروری ہے۔ 20، برازیل میں منطقہ حارہ کے گرد بعد طوفان کم پیمانے پر آتے ہیں۔ 21، بھارت میں شہرکاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 22، شمالی مشرقی برازیل میں بستیاں گنجان نہیں ہے۔ 23، شمالی بھارت میں دیگر ریاستوں کے مقابلے میں دلی اور چندی گڑھ میں شہرکاری زیادہ ہوئی ہے۔ بھارت کی آبادی کا اوسط گنجان پن بہت زیادہ ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، بھارت دنیا کے کل زمینی رقبے کے صرف 2.41% حصے پر محیط ہے۔ دوسرا، جبکہ بھارت میں دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 17.5% حصہ آباد ہے۔ تیسرا، بھارت میں زمینی علاقہ نسبتاً کم، آبادی نسبتاً زیادہ ہے، اس بنا پر بھارت کی آبادی کا اوسط گنجان پن بہت زیادہ ہے۔ بھارت میں اہمالی بارش بہت کم ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، خط استوا کے علاقوں میں زیادہ درجہ حرارت کی بنا پر اہمالی بارش کی بھرپور کیفیت پیدا ہوتی ہے، چنانچہ اہمالی بارش عام طور سے خط استوائی علاقوں میں ہوتی ہے۔
دوسرا، خط استوائی علاقوں میں زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے عمل تبخیر زیادہ ہوتا ہے اور ہوا ہلکی ہو کر اوپر اٹھتی ہے۔ بلندی پر جا کر اس ہوا میں بخارات سمونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ بلندی پر ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے عمل تکثیف ہوتا ہے اور اہمالی بارش ہوتی ہے۔ تیسرا، لیکن بھارت خط استوا کے قریب واقع نہیں ہے، اس لیے بھارت میں اہمالی بارش کم ہوتی ہے۔ بھارت میں جنگلی جانوروں کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے بھارت کی بڑھتی آبادی کی رہائش اور ایندھن کی ضرورت کی تکمیل کے لیے بڑے پیمانے پر جنگل کے درختوں کی کٹائی کی جا رہی ہے۔ بھارت میں اس طرح جنگلات کے بے تحاشا کٹائی کی وجہ سے جنگلی جانوروں کے مسکنوں کو زبردست خطرات لاحق ہیں۔ دوسرا، بھارت میں شہرکاری میں تیز رفتاری سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے بھارت میں کئی طرح کی آلودگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آلودگی کی وجہ سے جانوروں کی صحت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ تیسرا، بھارت میں جانوروں کا شکار اور اسمگلنگ کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ بھارت میں جھوم کے مانند گشتی کاشتکاری کے لیے بڑے پیمانے پر جنگلات کی کٹائی کر کے یا درختوں کو جلا کر جنگلات کو خالی کیا جاتا ہے۔ اسی لیے بھارت میں جنگلی جانوروں کی تعداد میں دن بدن کمی آتی جا رہی ہے۔ چوتھا، ملک کی ہمہ جہت ترقی کے لیے ذرائع نقل و حمل کی ترقی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے نقل و حمل کے ذرائع کے استعمال سے اشیاء کو بآسانی ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جایا جا سکتا ہے۔ ذرائع آمد و رفت کے استعمال سے ملک کے افراد کی کام کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، ذرائع نقل و حمل کے استعمال سے زراعت، کانکنی، ماہی گیری، کارخانہ داری، سیاحت، بینکنگ وغیرہ کئی شعبوں کی کارکردگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا، ذرائع آمد و رفت کی ترقی کی وجہ سے اندرون ملک اور بیرون ملک تجارت میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوتا ہے، روزگار کے مواقع حاصل ہوتے ہیں، ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ملک کی ہمہ جہت ترقی کے لیے ذرائع نقل و حمل کی ترقی مفید ثابت ہوتی ہے۔ برازیل میں منطقہ حرہ کے گرد بادی طوفان کم آتے ہیں۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے برازیل کے ساحلی علاقوں میں خط استوا کے قریب عموماً درجہ حرارت میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا۔ دوسرا، اس علاقے میں ہوائیں مسلسل عمودی سمت میں بہتی رہتی ہیں۔ تیسرا، اس علاقے میں اندرون منطقہ حرہ کا مجموعی حصہ تنگ ہونے کی وجہ سے گرد باد تیار نہیں ہوتے، اس لیے برازیل میں منطقہ حرہ کے گرد بادی طوفان بہت کم آتے ہیں۔ بھارت میں شہرکاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے زراعت کی ترقی، صنعتوں کا فروغ، تعلیم کا پھیلاؤ، آمد و رفت کی سہولتوں میں اضافہ، تعلیمی سہولتوں کی دستیابی وغیرہ اسباب سے بھارت میں نئے نئے شہر وجود میں آ رہے ہیں۔ دوسرا، ان شہروں میں روزگار کے مواقع بڑے پیمانے پر حاصل ہیں۔ تیسرا، ان شہروں میں بھارت کے مختلف علاقوں سے نقل مکانی کر کے لوگ آباد ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے بھارت میں شہرکاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شمال مشرقی برازیل میں بستیاں گنجان نہیں ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے برازیل کا شمال مشرقی علاقہ بلند زمین کے عقب میں سائے بارہ کا علاقہ ہے۔ دوسرا، اس علاقے میں بارش صرف 600 ملی میٹر ہوتی ہے، اس لیے یہ علاقہ قحط زدہ علاقہ ہے۔ تیسرا، کم بارش کے سبب اس علاقے میں کاشتکاری کی ترقی نہیں ہو سکی، اس لیے اس علاقے میں منتشر دیہی بستیاں پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شمال مشرقی برازیل میں بستیاں گنجان نہیں ہے۔ شمالی بھارت میں دیگر ریاستوں کے مقابلے میں دلی اور چندی گڑھ میں شہرکاری زیادہ ہوئی ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے شمالی بھارت کی اکثر ریاستوں میں ہمالیہ کے پہاڑی علاقوں کے سبب وہاں زراعت اور دیگر صنعتوں کا فروغ زیادہ نہیں ہو سکا، اس لیے شمالی بھارت کی اکثر ریاستوں میں شہرکاری کی رفتار سست ہے۔ دوسرا، اس کے برعکس دلی اور چندی گڑھ میدانی علاقوں میں واقع ہیں۔ دہلی بھارت کی راجدھانی ہے اور چندی گڑھ پنجاب اور ہریانہ دونوں ریاستوں کی راجدھانی ہے۔ تیسرا، دلی اور چندی گڑھ ان دونوں شہروں میں متعدد سرکاری دفاتر
مختلف صنعتوں، بینک اور دیگر سہولتیں دستیاب ہیں، اس لیے شمالی بھارت میں دیگر ریاستوں کے مقابلے میں دلی اور چندی گڑھ میں شہر کاری زیادہ ہوئی ہے۔ 24واں سوال ہے، دریائے ایمیزون کی وادی میں آبادی کم ہے۔ 25 میناس شہر کے درجہ حرارت کے مدارج میں سال بھر میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ 26 بھارت کی طرح برازیل میں بھی جنگلات کا تحفظ ضروری ہے۔ 27 گنگا کی وادی میں آبادی گنجان ہے۔ 28 دریائے ایمیزون کے مقابلے میں دریائے گنگا کی آلودگی کے اثرات عوامی زندگی پر زیادہ ہوتے ہیں۔ دریائے ایمیزون کی وادی میں آبادی بہت کم ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے برازیل کے شمالی علاقے میں خط استوا کے قریب دریائے ایمیزون کی وادی میں سالانہ بارش کا اوسط تقریباً 2000 ملی میٹر ہے اور اوسط درجہ حرارت 28 درجے سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ دوسرا، دریائے ایمیزون کی وادی میں نہایت گھنے سدا بہار بارانی جنگلات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ بارش، گرم و مرطوب آب و ہوا اور گھنے بارانی جنگلات، ان غیر موافق عوامل کے سبب دریائے ایمیزون کی وادی نہایت دشوار گزار علاقہ بن گیا ہے۔ تیسرا، دریائے ایمیزون کی وادی میں نقل و حمل کا گھنا جال تیار نہیں ہو سکا۔ ان اسباب کی بنا پر دریائے ایمیزون کی وادی میں آبادی بہت کم ہے۔ میناس شہر کے درجہ حرارت کی تفاوت میں سال بھر میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے میناس شہر خط استوا کے قریب واقع ہے۔ دوسرا، اس شہر میں سورج کی کرنیں قریب سال بھر عموداً پڑتی ہیں۔ تیسرا، اس لیے میناس شہر کے سالانہ اقل اور اعظم درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے اس شہر کے درجہ حرارت کے تفاوت میں سال بھر دریا میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ بھارت کی طرح برازیل میں جنگلی جانوروں کا تحفظ، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے بھارت کی طرح برازیل میں بھی بڑھتی ہوئی آبادی کی رہائش اور ایندھن کی ضروریات کی تکمیل کے لیے بڑے پیمانے پر جنگلات کی کٹائی کی جاتی ہے۔ اس طرح برازیل میں جانوروں کے مسکن کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ دوسرا، بھارت کی طرح برازیل میں بھی جانوروں کے شکار اور ان کی غیر قانونی اسمگلنگ بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ بھارت کی جھوم گشتی کاشتکاری کی طرح برازیل میں بھی روکا قسم کی گشتی کاشتکاری کے لیے جنگلات کی کٹائی یا درختوں کو جلا کر زمین حاصل کی جاتی ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے بھارت میں جس طرح جنگلی جانوروں کی تعداد میں کمی آتی جا رہی ہے، بالکل اسی طرح برازیل میں بھی جنگلی جانوروں کی تعداد میں دن بدن کمی آتی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک میں جانوروں کی کچھ نسلیں معدوم ہوتی جا رہی ہے، کچھ نسلیں بالکل نابود ہو چکی ہیں، اس لیے جانوروں کی نسلوں کے تحفظ کے نقطۂ نظر سے بھارت کی طرح برازیل میں بھی جانوروں کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ دریائے گنگا کی وادی میں آبادی گنجان ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے بھارت کے شمال میں دریائے گنگا کی وادی کا میدانی علاقہ واقع ہے۔ دوسرا، دریائے گنگا کی وادی میں اچھی خاصی بارش اور زرخیز زمین، پانی کی فراہمی، معتدل آب و ہوا وغیرہ موافق عوامل دستیاب ہیں۔ تیسرا، دریائے گنگا کی وادی زراعت اور صنعت کی ترقی کے لیے نہایت موزوں علاقہ ہے، اس علاقے میں نقل و حمل کا گھنا جال پھیلا ہوا ہے۔ ان تمام اسباب کی بنا پر دریائے گنگا کی وادی میں انسانی آبادی گنجان ہے۔ دریائے ایمیزون کے مقابلے میں گنگا میں آبی آلودگی زیادہ ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے دریائے ایمیزون کے علاقے میں انسانوں کی آبادی نسبتاً کم ہے۔ دوسرا، اس علاقے میں صنعتوں کا تناسب بھی نسبتاً کم ہے، اس لیے دریائے ایمیزون کے علاقے میں پانی کی آلودگی کا تناسب کم ہے۔ تیسرا، دریائے گنگا کے علاقے میں انسانی بستی کا تناسب نسبتاً زیادہ ہے، اس علاقے میں صنعتوں کا تناسب بھی نسبتاً زیادہ ہے، اس لیے دریائے ایمیزون کے مقابلے میں دریائے گنگا کے پانی کی آلودگی کا اثر عوامی زندگی پر زیادہ ہوتا ہے۔ 29واں ہے شمالی مشرقی مانسونی ہواؤں کی وجہ سے بھارت میں بارش ہوتی ہے۔ تیسرا، بھارت اور برازیل دونوں ملکوں میں مخلوط قسم کی معیشت پائی جاتی ہے۔
31 بین الاقوامی تجارت کے لیے آبی راستوں پر منحصر رہنا پڑتا ہے۔ 32 برازیل کی فیکس حامل زمین بھارت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے بھارت میں خصوصاً جنوب مغربی موسمی ہواؤں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ جنوب مغربی موسمی ہوائیں بھارت کے جنوب سے بھارت میں داخل ہوتی ہیں اور رفتہ رفتہ شمال کی طرف بڑھتی ہیں۔ دوسرا، بھارت کی سرزمین پر بہنے والی یہ جنوب مغربی موسمی ہوائیں ہمالیہ کے شمالک اور ہماچل کے سلسلوں سے ٹکرا کر واپس بحر ہند کی طرف پلٹتی ہے۔ تیسرا، شمال مشرق کی سمت سے بحر ہند کی جانب پلٹنے پر ان شمال مشرقی مانسونی ہواؤں کی وجہ سے بھارت کے جزیرہ نما حصے پر دوبارہ مانسون کی واپسی کی بارش ہوتی ہے۔ اس طرح شمالی مشرقی مانسونی ہواؤں کی وجہ سے بھارت میں بارش ہوتی ہے۔ بھارت اور برازیل دونوں ملکوں میں مخلوط معیشت پائی جاتی ہے۔ اس کا پہلا نقطہ ہے مخلوط معیشت میں عوامی اور نجی شعبہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ دوسرا، بھارت اور برازیل میں ریلوے، بجلی کی پیداوار، لوہا اور فولاد کے شعبوں کے وسائل کی ملکیت اور انتظام پر بالخصوص حکومت کا کنٹرول ہے۔ تیسرا، بھارت اور برازیل میں بینک، ہوائی سفر، صحت و علاج، تعلیم، مواصلات وغیرہ شعبوں کے وسائل کی ملکیت اور انتظام کا کنٹرول حکومتی اور نجی اداروں میں بٹا ہوا ہے۔ اس طرح بھارت اور برازیل دونوں مقامات پر مخلوط معیشت پائی جاتی ہے۔ بین الاقوامی تجارت کے لیے سمندری ذرائع آمد و رفت پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے آبی راستہ نقل و حمل کا سب سے سستا ذریعہ ہے، نیز آبی ذرائع نقل و حمل کے مال و اسباب ڈھونے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا، بین الاقوامی تجارت میں بڑے پیمانے پر اشیاء کی درآمد اور برآمد کی جاتی ہے۔ تیسرا، بین الاقوامی تجارت کے لیے سمندری ذرائع آمد و رفت کا استعمال کرنے پر کم خرچ میں زیادہ اشیاء کی درآمد و برآمد کی جا سکتی ہے۔ اس لیے بین الاقوامی تجارت کے لیے سمندری راستے پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ برازیل میں فیکس حامل زمین بھارت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے برازیل کا رقبہ تقریباً 85,15,770 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ بھارت کا کل رقبہ تقریباً 32,87,263 مربع کلومیٹر ہے۔ دوسرا، برازیل کی آبادی تقریباً 20 کروڑ ہے۔ اس کے برعکس بھارت کی آبادی تقریباً 130 کروڑ ہے۔ تیسرا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت کے مقابلے میں برازیل کا رقبہ زیادہ اور آبادی کم ہے، اس لیے برازیل میں فیکس حامل زمین بھارت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔